الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ حاضرین جمعہ، محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا مالک ہے، خالق و رازق ہے، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز شوہر کے حقوق کیا ہیں، اس تعلق سے بیوی کی ذمہ داری کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو کس بات کی تعلیم دی گئی ہے، خواتین کو کس بات کی تعلیم دی گئی ہے، اس کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے، خواتین کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، رشتہ ازدواجیت سے منسلک ہونے کے بعد ایک خاتون پر، ایک بیوی پر اپنے شوہر کے حقوق کے تعلق سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر ایک خاتون، ایک بیوی اپنے شوہر کے ان حقوق کو جو قرآن و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان کو کما حقہ ادا کرنے کی پوری جد و جہد کرے، کوشش کرے، تو اللہ رب العالمین نے ایسی عورت کو جنت کی بشارت دی ہے اور جنت کی ضمانت دی ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کے حقوق کو سمجھ لے اور ان حقوق کو ادا کرتے رہے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رشتے ازدواجیت
بہت ہی عظیم رشتہ ہے، بہت ہی مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے، لیکن آج کے دور میں اس رشتے ازدواجیت کو پامال کیا جا رہا ہے اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر سب سے پہلے جو دو لوگوں کے درمیان جو رشتہ قائم ہوا وہ نہ تو اولاد اور والدین کے درمیان تھا، نہ تو بھائی اور بہن کا تھا۔ اس دھرتی پر، اس زمین پر سب سے پہلا جو رشتہ دو لوگوں کے درمیان قائم کیا گیا وہ یہی رشتے ازدواجیت ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی تسکین کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس روئے زمین پر سب سے عظیم رشتہ اور سب سے پہلا رشتہ جو اس روئے زمین پر وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ اس بات کی تائید اور اس بات کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ اور یاد رہے یہ رشتے ازدواجیت ایسا رشتہ ہے کہ اگر ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر یہ زندگی میاں بیوی کے درمیان چلتے رہے تو یہ رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ رشتہ جنت تک چلنے والا رشتہ ہے، مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ ختم ہونے والا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اس کی وفات کے بعد شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے حقوق باقی رہتے ہیں اور جنت تک جانے والا یہ رشتہ قرار پاتا ہے، اور پھر یہ دونوں جنت کے اندر قائم و دائم رہنے والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر یہ زندگی دنیا کے اندر گزاری جا رہی ہو۔ میرے بھائیوں، شوہر کا کتنا عظیم حق ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ شوہر کا کتنا مقام ہے، اس کا کتنا عظیم حق ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو اللہ رب العالمین کے علاوہ سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ کے اندر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ اس شوہر کا مقام ہے جو اس حدیث کے اندر بتائی گئی ہے کہ اگر شوہر کا اتنا عظیم مقام ہے، اس کے اتنے عظیم حقوق ہیں کہ اگر اجازت ہوتی غیر اللہ کے سجدہ کرنے کی تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ اولاد کو حکم نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر غیر اللہ کا سجدہ جائز ہوتا تو میں اولاد کو حکم دیتا کہ والدین کے لیے سجدہ کریں، نہیں، بلکہ حکم ہوا کہ اولاد کی بیوی کو میں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ عظیم مقام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لا تودی المرأة حق ربها حتی تودی حق زوجها، ایک عورت اپنے رب کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ اگر اس کے شوہر کے حقوق کے تعلق سے اس کی کوتاہی ہے، کمی ہے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی عبادتوں میں کمی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، عبادتیں کرے، صدقہ و خیرات کرے، لیکن اگر وہ اپنے شوہر کے حقوق میں کمی کر رہی ہے، ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتی ہے، تو اس کی ان عبادتوں کے اندر کوتاہی ہے، کمی ہے، اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد شوہر ہی تمہارے لیے جنت ہے، شوہر ہی
تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں اذات زوج انت، کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہارے شوہر موجود ہیں؟ وہ عورت کہتی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر حیات ہیں، زندہ ہیں۔ تو کہا کیف انت بہ، تمہارا ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ سلوک اور رویہ کیسا ہے؟ اس عورت نے کہا میں اپنے شوہر کے حقوق کے تعلق سے، ان کی خدمت کے تعلق سے ہر طرح کی کوشش کرتی ہوں، الا یہ کہ اگر کوئی چیز میرے بس میں نہ ہو، مجھ سے عاجز ہو تو یہ الگ چیز ہے، ورنہ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور سے کہا اے عورت فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، اے عورت تو غور کر لے تیرا برتاؤ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے، تیرا برتاؤ اپنے شوہر کے ساتھ اور رویہ اور سلوک کیسا ہے، اس کا جائزہ لے لے، اس کو دیکھ لے، پہچان لے، کیونکہ وہی شوہر تیری جنت بھی ہے، تیرے لیے وہی شوہر جہنم بھی ہے۔ اگر تو اس کی اطاعت کرے گی تو تجھے اللہ رب العالمین جنت میں جگہ دیں گے، اور اگر نافرمانی کرے گی تو اسی شوہر کی نافرمانی کی بنیاد پر تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو میری ماں اور بہنوں غور کریں، شوہر کا مقام اتنا عظیم ہے، ان کا حق اتنا ہے کہ جب تک شوہر کی اطاعت نہیں ہے، ان کی فرما برداری نہیں ہے، آپ کو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ آئیے کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے حقوق ہیں جو خواتین پر، عورتوں پر عائد ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہر کے ان حقوق کو جانیں، پہچانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں اور بنائیں۔ پہلا سب سے عظیم حق یہ ہے کہ شوہر کو قوامیت کے لیے تسلیم کر لے، بیوی اپنے شوہر کو اپنا قوام مان لے، اپنا حاکم مان لے، اپنا سردار مان کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارے کہ میرا شوہر میرا حاکم ہے، میں اس کے ماتحت ہوں، اور اس کی ماتحتی کو عورت قبول کر لے۔ یہ شوہر کا بنیادی حق ہے کہ بیوی شوہر کی قوامیت کو، اس کی حاکمیت کو قبول کر لے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو عورتوں پر حاکم قرار دیا ہے، اللہ نے قوام بنایا ہے، نگراں اور محافظ بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر کا مقام ہے، اس کی فضیلت ہے، وہ طاقت و قوت رکھتا ہے اور کما کر کے، محنتیں کر کے خرچ کرتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ نے شوہر کا یہ مقام رکھا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ عورت اپنے شوہر کو اپنا قوام مان لے، اپنا حاکم مان لے، اس طرح سے زندگی گزارے۔ آج اس بات کی وضاحت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ جدید دور میں جہاں آزادی نسواں کے نعرے لگائے گئے، آزادی نسواں کے نعرے لگانے کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئیں، جو بدامنیاں پیدا ہوئیں، ان خرابیوں میں سے، ان تباہیوں میں سے ایک بڑی تباہی، ایک بڑی خرابی یہ وجود میں آئی کہ عورت اپنے شوہر کی ماتحتی کو قبول کرنا نہیں چاہتی۔ آزادی نسواں کے نام پر وہ بیوی، وہ عورت اپنے شوہر کی ماتحتی میں نہیں رہنا چاہتی ہے، وہ بھی آزادانہ زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کامیاب عورت وہ ہے، کامیاب و کامرانی پانے والی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو اپنا حاکم مان لے، اپنا سردار مان لے اور اس کی قوامیت کو تسلیم کر لے۔ دوسرا سب سے بڑا حق جو شوہر کا ہے، جو عورت پر عائد ہوتی ہے کہ عورت اس کا خیال رکھے، وہ ہے حق بستر۔ شوہر کی جسمانی ضروریات کا بیوی خیال رکھے اور اس کے حق کے فراش کا خیال رکھے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته، جب آدمی اپنی بیوی کو بلائے تو اسے چاہیے فلتاتی، وہ کسی بھی حال میں ہو وہ اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ،
اگرچہ وہ روٹی بنا رہی ہو، روٹی کے جل جانے کا خطرہ ہو، وہ کچن میں ہو، تنور پر ہو، پھر بھی اسے ہر حال میں شوہر کی پکار پر لبیک کہنا ہوگا اور اسے آنا ہوگا۔ اسی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے مقام اور مرتبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو بلائے لعنتها الملائکہ حتی تصبحا، فرشتے رات بھر اس کے لیے لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ صبح نہ ہو جائے۔ تو جب شوہر اسے ندا لگائے، اسے آواز دے، تو اسے چاہیے کہ اس کی آواز پر لبیک کہے۔ اسی بنیاد پر آپ جان لیں کہ ایک بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک عورت، ایک بیوی اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر، حال یہ ہو کہ شوہر اس کے پاس موجود ہو، شوہر اس کے گھر میں ہو، ایسے موقع پر اگر شوہر کی اجازت نہ ہو تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت نفلی روزے رکھ سکے۔ نفلی روزے رکھنے کے لیے شوہر کی رضامندی، شوہر کی اجازت لازمی اور ضروری ہے۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس میں موجود ہو، حاضر ہو اور وہ روزہ رکھے، نفلی روزہ رکھے بغیر اس کی اجازت کے۔ تو ضروری ہے کہ بیوی کو جب نفلی روزے رکھنے ہوں تو شوہر کی رضامندی، شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسرا حق شوہر کا بنتا ہے جو سب سے عظیم حق ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر، خواتین کے اندر یہ کوتاہی اور کمی پائی جاتی ہے، وہ ہے زیب و زینت اختیار کرنا۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، شوہر کا یہ ایک عظیم حق ہے۔ لیکن آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ مارکیٹ میں جانا ہو، بازار میں جانا ہو، شادی بیاہ میں جانا ہو، ڈھابے وغیرہ پر جانا ہو، دوسرے مقامات پر سڑکوں اور گلیوں میں ٹہلنے اور گھومنے کے لیے جانا ہو، تو ایسے موقع پر زیب و زینت کی نہ جانے کون کون سے طریقے ہماری خواتین استعمال کرتی ہیں، ایسی جانب انہیں توجہ دینی چاہیے۔ یہ زیب و زینت سماج کے لیے نہیں، یہ زیب و زینت تم اپنے شوہر کے لیے کرو، یہ شوہر کا ایک عظیم حق ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا حق شوہر کا یہ ہے کہ شوہر کے مال میں سے بغیر اطلاع کیے، بغیر اجازت کے بیوی شوہر کے مال میں سے کچھ نہیں لے سکتی ہے۔ ایک دانہ اور ایک پائی بھی بیوی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے بغیر اسے اطلاع کیے مال لے۔ ہاں، اگر شوہر واجبی حق ادا نہیں کرتا، واجبی خرچ بھی نہیں دیتا اپنی بیوی کو، تو ایسے موقع پر بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے بغیر بتائے ہوئے، بغیر اجازت لیے ہوئے، وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ اپنے شوہر کے مال میں سے لے سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب شوہر واجبی حق ادا نہ کرتا ہو، واجبی خرچ نہ دیتا ہو، بڑا کنجوس ہو، اپنی اہل و عیال پر خرچ نہ کرتا ہو۔ اسی بنیاد پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر بڑے کفایت شعار ہیں، مجھے اتنا مال نہیں دیتے جس کے ذریعہ سے میرا خرچ چل سکے، میرے بچوں کا خرچ چل سکے، مجھے اتنا مال نہیں دیتے ہیں، تو کیا میں ان کی اجازت لیے بغیر میں کچھ مال لے سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم لے سکتی ہو، خودی من مالہ ما یکفیک ولولدک بالمعروف، ہاں ان کے مال میں سے اتنا لے سکتی ہو جتنا تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو، لیکن معروف طریقے سے ہو، بھلے طریقے سے ہو، اسراف نہ ہو، تبذیر نہ ہو، جتنا آپ کی ضرورت ہو اسی ضرورت کے مطابق عورت اپنے شوہر کے مال میں سے
بغیر بتلائے ہوئے لے سکتی ہے، لیکن اگر شوہر واجبی حق ادا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے بغیر بتائے ہوئے کچھ بھی ایک دانہ بھی لے۔ اسی طریقے سے ایک پانچواں حق ہے کہ عورت اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنے ناموس کی حفاظت کرے۔ شوہر اس کے گھر میں موجود ہو یا موجود نہ ہو، ہر حال میں اسے چاہیے وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ وہ عورت کسی ایسے اجنبی آدمی سے بات نہ کرے جس سے بات کرنا اس کے شوہر کو ناپسند ہو۔ وہ عورت کسی ایسے شخص کو اپنے گھر کے اندر داخل نہ کرے، اپنے گھر کے اندر آنے کی پرمیشن اور اجازت نہ دے، اپنے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہ دے جس سے بات کرنا اور جس کا داخل ہونا شوہر کو ناپسند ہو۔ یہ شوہر کا ایک عظیم حق ہے جو بیوی کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے عورتوں کی جماعت سن لو، تم کسی ایسے شخص کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دو جسے تمہارے شوہر ناپسند کرتے ہوں۔ تم کسی ایسے شخص کو اپنے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہ دو جنہیں تمہارے شوہر ناپسند کرتے ہوں۔ چنانچہ سیرت میں آتا ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ امہات المومنات میں مومنین میں سے، تمام مومنوں کی ماں، ازواج مطہرات میں سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان کے والد ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے مخالف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ایک موقع پر مدینہ آئے۔ جب مدینہ آئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ام حبیبہ کے گھر گئے، دستخط دی، وہاں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ ادب و لحاظ کا برتاؤ کیا، لیکن جیسے ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے چلے، ام حبیبہ فوراً دوڑی اور بستر کو کھینچ لیا، بستر کو سمیٹ لیا۔ ابو سفیان نے کہا، حیران ہو گئے، کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا ایسا تو نہیں کہ تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ اے میری بیٹی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ بیٹی نے جواب دیا، کہا ابا یہ بستر پیارے نبی کا بستر ہے اور آپ نبی کے دشمن ہیں، نبی کا دشمن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر نہیں بیٹھ سکتا ہے، اس لیے اجازت نہیں دی، کہا نہیں بیٹھ سکتا ہے، یہ نبی کا دشمن نبی کے بستر پر کبھی بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ تب اس وقت ابو سفیان نے کہا، لقد اصابک بعدی شر یا بنتی لقد اصابک بعدی شر، جس کا مطلب یہ ہے بیٹی بہت بدل گئی، تمہارے اندر بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ تو یہ بیوی شوہر کا ایک عظیم حق ہے کہ اگر شوہر کسی ایسے شخص کا آنا ناپسند کرتا ہو تو بیوی کی ذمہ داری ہے وہ بیوی کسی ایسے شخص کو اپنے گھر کے اندر آنے نہ دے۔ اسی طریقے سے شوہر کا ایک عظیم حق یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے باعث تسکین بنے، تسکین کا ذریعہ بنے، سکون و اطمینان پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العالمین نے ایک عظیم مقصد بتایا اس رشتے ازدواجیت کا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بیوی کو جو پیدا کیا ہے تاکہ یہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہو، تمہارے درمیان اللہ نے محبت، مودت اور رحمت کو پیدا کر دی ہے، ڈال دی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے تسکین کا ذریعہ بنے، اسے سکون پہنچائے۔ جب شوہر گھر سے باہر ہو، تھکا ہو کر کے آئے، ٹینشن میں آئے، پریشانیوں میں آئے، تو ایسے ماحول میں گھر کے اندر پہنچے کہ گھر کے اندر سکون کی فضا ہو، پرسکون ماحول ہو، اولاد پرسکون میں ہو، پورا گھرانہ سکون کی زندگی میں بسر کر رہا ہو،
تب جا کر کے اسے سکون ملتی ہے۔ اسی بنیاد پر ایک اچھی عورت اور ایک پاکیزہ عورت کی صفت بتائی گئی، المرأة اذا تسرہ نظر، جب شوہر اس کی جانب دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے۔ ٹینشن میں آ رہا ہے، پریشانیوں میں آ رہا ہے، اختلافات یا کوئی حادثات اس کے ساتھ ہوئے ہیں، پریشانیوں میں تکلیفوں میں الجھا ہوا انسان جب گھر میں پہنچتا ہے اسے تسکین ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، تو سارا ٹینشن بھول جاتا ہے، ساری تکلیف بھول جاتا ہے۔ اور یقین کرو گھر کے باہر لاکھ ٹینشن ہوں، ہزاروں تکلیفیں ہوں، لیکن انسان اگر گھر کے اندر پہنچ جاتا ہے اور اسے سکون کی فضا مل جائے تو سارا ٹینشن سارا درد بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر کا ٹینشن بھی مل جائے تو اس کے لیے اس کا گھر عذاب ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، وہ دنیا کے اندر ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے تسکین کا ذریعہ بنے، سکون کا ذریعہ بنے۔ آپ دیکھیں مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور و معروف واقعہ، مثالی عورت کا نمونہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی جب اقرا بسم ربک الذی خلق سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں غار حرا میں جب نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے پہنچے اور مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور کیا کہا؟ زملونی زملونی دثرونی دثرونی، چادر اڑھا دو چادر اڑھا دو، لقد خشیت علی نفسی، ایسی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، نبوت دی گئی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، میں بہت ڈرا ہوا ہوں، میری حفاظت کرو۔ ایسے موقع پر ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، اے میرے سرتاج، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا، آپ کو کبھی ضائع اور برباد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا مقام وہ ہے، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو بیچارے لاچار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، ان کے لیے تم کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو، ان کی دکھ درد میں کام آتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز رسوا نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، حوصلہ ملا۔ آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں گھر سے باہر ہوتے تھے، لوگ مجنوں کہتے، لوگ دیوانہ کہتے، ساحر کہتے، تکلیفیں دیتے، اور جھڑیاں لا کر کے سر پر ڈال دیتے، کتنی تکلیفیں ہوتی تھی۔ گھر میں پہنچتے تھے، عورت کی تسلی، عورت کی اطمینان بخش جواب، عورت کا قدم بقدم اپنے شوہر کا سپورٹ، ان کے لیے سہارا بننا، یہ ان کی زندگی کی کامیابی کے لیے کتنا عظیم ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے عورت کی ذمہ داری ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے تسکین کا ذریعہ بنے، اسے سکون پہنچائے۔ اسی طریقے سے مثالی بیوی وہ ہے جو شوہر کے مشن میں قدم بقدم چلتی ہے، شوہر کی کامیاب زندگی کو بنانے کے لیے، اس کی مقصد کو منزل تک پہنچانے میں قدم بقدم چلتی ہے اور اس کا سہارا بنتی ہے، اس کا سپورٹ کرتی ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے پاس احادیث کے ذخیرے موجود ہیں، احادیث کی کتابیں موجود ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال موجود ہیں، جہاں پر اس حدیث کو روایت کرنے والے کثرت کے ساتھ عبداللہ بن زبیر، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے عظیم صحابہ احادیث کو روایت کرتے ہیں، تو وہیں پر سر فہرست ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث بھی بے شمار ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کرنے میں، آپ کے مقصد کو پورا کرنے میں احادیث کو یاد کر کے، خصوصاً جو میاں بیوی کے آپسی تعلقات کے جو حقوق کے مسائل ہیں، ان کے تعلقات کے مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں،
ان مسائل کو بیان کرتی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کے مشن میں، شوہر کے مقصد میں، شوہر کو کامیاب بنانے میں عورت کو چاہیے کہ اس کے قدم بقدم چلتی رہے، اس کا سپورٹ کرتی رہے، اسے سہارا دیتی رہے۔ اسی طریقے سے شوہر کے حقوق میں ایک عظیم حق یہ ہے کہ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہر کی کبھی ناشکری نہ کرے، اس کی شکر گزاری کرتی رہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ بیوی اپنے شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ کرے اور شوہر اسے پورا نہ کر سکے۔ ہو سکتا ہے اس کی کمائی اس چیز کی اجازت نہ دے رہی ہو جس کی بنیاد پر اس کو پورا نہ کر پا رہا ہو۔ اب وہ عورت شوہر کو پریشان کرے کہ میری بہن کے پاس سونے ہیں، میری بہن اتنا کپڑا پہنتی، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، میرے پاس بھی ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا یہ مطالبہ کرنا غلط ہے، اسے صبر کرنا چاہیے اور شوہر کے لیے سہارا بننا چاہیے، شوہر کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ جب پوچھا گیا کیوں تو کہا یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان، یہ احسان فراموش ہیں، یہ ناشکر گزاری کرتی ہیں، اپنے خامند کی، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے، سب کچھ ادا کرتا ہے، لیکن کہیں اس کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور اسباب کی بنیاد پر کہیں کوئی کمی ہو جاتی ہے، کہیں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو عورت کیا کہتی ہے؟ ما رأیت منک خیرا قط، تم نے کبھی میرے ساتھ بھلائی بھی کیا ہے؟ تم نے میرے ساتھ کیا ہے؟ یہ ناشکری کے کلمات اس عورت کی زبان سے نکلتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے مقام کو بتایا ہے اور عورت کی عظمت کو بتاتے ہوئے کہا، رحمت کی دعا دی، کہا ایک عورت کو چاہیے نماز تہجد کے لیے وہ بیدار ہو اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کرائے، اور شوہر کی بھی ذمہ داری ہے وہ نماز تہجد کے لیے بیدار ہو اور اپنی بیوی کو جگائے۔ اگر بیوی نہ جاگے تو پانی چھڑک دے، شوہر نہ جاگے تو بیوی کی ذمہ داری ہو پانی چھڑک کر کے اپنے شوہر کو بیدار کرے، اسے صوم و صلات کا پابند کرائے، اسے نماز اور عبادات اور اسلام کی ڈگر پر استقامت دلانے کے لیے حتی المقدور کوشش کرتے رہے۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، کہ جب عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے، تو اللہ رب العالمین اس سے کہے گا، رمضان کے بھی روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنہ شئت، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جائے۔ چنانچہ عورت کو چاہیے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، صوم و صلات کی پابندی، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری، شوہر کے حقوق کو پہچانے، اور یاد رہے اگر یہ پرسکون ماحول میاں بیوی کے درمیان بنے گا تو اس سے اولاد کی تعلیم و تربیت اچھی ہوگی، اولاد کو ایک پرسکون ماحول ملے گا، اولاد کو اپنے ماں باپ سے کچھ سیکھنے کو ملے گا، دینی ماحول بنے گا، نسلیں اچھی ہوں گی، معاشرہ اچھا ہوگا۔ اس لیے خواتین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا آئیڈیل بنائیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خواتین کی ذمہ داری ہے، وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنا آئیڈیل بنائیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کو بنائیں، ام حبیبہ کو بنائیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہن کو بنائیں، نہ کہ آج کا میڈیا جو آج کا میڈیا اور آج کا کلچر، آج کی تہذیب جو لوگوں کو پیش کرتی ہے آزادی نسواں کے نام پر۔ اگر آزادی نسواں کے نام پر
اس کلچر کو, اس تہذیب کو اگر اختیار کیا گیا تو ایسی عورت کبھی مثالی عورت نہیں بن سکتی ہے. مثالی عورت بننے کے لیے ضروری ہے امہات المومنین کو آئیڈیل بنائے, صحابہ کو آئیڈیل بنائے, سلف صالحین میں جو عورتیں ہیں ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے زندگی گزارے. ایک معاشرہ پرسکون معاشرہ ہوگا. دعا ہے اللہ رب العالمین سے, اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بالآيات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.